ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا رب نے جسے بس وہ ہے فنا کے لیے، بنایا رب نے جسے بس وہ ہے فنا کے لیے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے کل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا ہے کل کی خبر نہیں۔ معزز سامعین کرام، آج اس نورانی محفل میں موت کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ رب کریم کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو زندگی عطا فرمائی، دنیا میں بھیجا اور اپنا عرفان عطا فرمایا، پھر وہی رب کائنات ایک دن ہم سب کو یہاں سے اپنی بارگاہ میں بلا لے گا۔ اسی مفہوم کو رب کائنات نے قرآن عظیم میں یہ ارشاد فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی ہر جاندار چیز کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرت محترم، موت بھی آسان لفظ نہیں ہے، بلکہ موت ایک بھیانک لفظ ہے اور دل کو دہلا دینے والا لفظ ہے۔ موت کا لفظ سنتے ہی اچھوں کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور دل کا چین و سکون درہم برہم ہو جاتا ہے۔ موت کا تصور رستم زمانہ کا ہوش اڑا دیتا ہے اور بڑے بڑے مغرور و تکبر بادشاہوں کو بھی لرزہ برا نظام کر دیتا ہے۔ حضرت محترم، موت نہ کسی کے بڑھاپے کو دیکھتی ہے اور نہ کسی کی جوانی کو، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا بچہ یتیم ہو رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کی بیوی بیوہ ہو رہی ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا سہاگ گزر رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا گھر برباد ہو رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا گلشن اجڑے گا، اور نہ موت یہ دیکھتی ہے کہ کس کا نشیمن تباہ ہوگا، بلکہ جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ کسی کو بھی ایک لمحہ کی بھی مہلت نہیں دیتی اور اس کے جسم سے اس کی روح کو الگ کر دیتی ہے۔ ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا رب نے جسے بس وہ ہے فنا کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ جب انسان کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے، یعنی مصیبتوں سے مخاطب ہوتا ہے، تو بار بار اپنی زبان پر لفظ موت بلاتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ تم مجھے موت دے دیتا تو کیا ہی اچھا ہوتا، ساری پریشانیاں ہی ختم ہو جاتی، شب روز کی مصیبتوں سے آزادی مل جاتی، شب روز کی مصیبتوں سے چھٹکارا مل جاتا۔ اور میرا خیال ہے کہ اس میں ہماری ماں بہنیں آگے ہیں، کیونکہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو در خوف سب بھول جاتی ہے اور منہ میں جو آتا ہے بولنا شروع کر دیتی ہے۔ چنانچہ اسی طرح کی ایک بڑھیا تھی تو لکڑیوں کا گٹر سر پہ لاٹ کے واپس گھر آیا کرتی تھی، یعنی لکڑیوں کو پوٹلی سر پہ لاٹ کے واپس گھر آیا کرتی تھی، اس کے روز کا یہی معمول تھا اور وہ کافی پریشانی اٹھا رہی تھی۔ چنانچہ ایک دن لکڑی لے کر آ رہی تھی کہ راستے میں لکڑی کا گٹر گر گیا، راستے میں لکڑی کا پوٹلی گر گیا اور کوئی اٹھانے والا نہ تھا۔ بڑھیا بار بار گٹر اٹھانے کی کوشش کرتی مگر اٹھا نہ پاتی، بڑھیا بار بار پوٹلی اٹھانے کی کوشش کرتی مگر اٹھا نہ پاتی، پریشان ہو کر کہنے لگی، اے میری موت تو کہاں ہے، اے میری موت تو کہاں ہے، اگر تو آ جاتی تو روز روز کی تکلیف سے مجھے آزادی مل جاتی، روز روز کی تکلیف سے مجھے آزادی مل جاتی، روز روز کی مصیبتوں سے مجھے چھٹکارا مل جاتا۔ بڑھیا بربراتی رہی اور ایک درخت کے نیچے آرام کی نیت سے بیٹھ گئی۔ اچانک ایک شخص انسانی شکل میں نمودار ہوا اور بڑھیا کے قریب پہنچا۔ بڑھیا نے کہا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا، اے بڑھیا تم مجھے نہیں پہچانتی، میں وہی ملک الموت ہوں جس کو تم ابھی بلا رہی تھی، میرا ہی نام اسرائیل ہے۔ بڑھیا ملک الموت کا نام سنتے ہی لرزہ برا نظام ہو گئی، پیشانی سے پسینہ چھوٹنے لگا اور بڑھیا نے تیور بدل کر کہا کہ ہاں میں آپ کو بلائی کو ضرور تھی مگر اس لیے کہ ایک گٹر اٹھا کر میرے سر پہ رکھ دے، یہ پوٹلی اٹھا کر میرے سر پہ رکھ
چاہے آپ اسے پسند کرے یا نہ کرے. کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے, موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ کل ہماری باری ہے. برادران ملت اسلامیہ, اس دنیا میں ہر وجود کے لیے عدم اور ہر زندگی کو نعمت یقینی ہے. یعنی جسے حیات ملی اسے مرنا ضروری ہے اور اسے موت کا مزہ چکھنا لازمی ہے. یوں تو زندگی سب نے پائی ہے, لیکن ہمارا اور آپ کا مشاہدہ ہے کہ ہر ایک کی زندگی برابر نہیں, بلکہ زندگی گزارنے میں بڑا فرق ہے. ایک شخص کی زندگی اس طرح گزرتی ہے کہ رات کو کھایا تو دن کا ٹھکانہ نہیں, اور کسی نے دن کو کھا لیا تو رات کا انتظام نہیں. کسی کے پاس لاکھوں کا سرمایہ ہے تو کوئی نان شبینہ کا محتاج, کوئی بڑی بڑی بلڈنگوں میں اترا رہا ہے تو کسی کو جھوپڑی بھی نصیب نہیں, کوئی تخت و تاج کا مالک ہے تو کوئی غداگر. دنیا کی زندگی میں آپ کو بڑا تفاوت ملے گا, بڑا فرق محسوس ہوگا. ٹھیک یہی حال عملی دنیا کا بھی ہے. کوئی ایک معبود حقیقی پر ایمان رکھتا ہے تو کوئی ہزار معبودان باطل کا ماننے والا ہے.